luxurious furniture and home interior like wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP ceiling, PVC ceiling, all type work available. Contact on Mr. Julfikar, mobile number 7709829950. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات پر محمد وآلہ. عزیزان گرامی، پروردگار خالق کائنات اپنی کتاب قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کو انجام دیا، عمل صالح کو انجام دیا، وہی لوگ ہیں جو تمام مخلوقات پر برتر ہیں. اولئک ہم خیر البریہ. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا مرتبہ ان تمام مخلوقات سے افضل ہے. ان کا درجہ تمام مخلوقات کے درجات سے افضل و بالا و برتر ہے. عزیزان گرامی، خدا بند کریم نے جب اس دنیا کو بنایا اور اپنے خلیفہ کو بھیجا تو یہ جو دنیا ہے، یہ تمام کی تمام جو اشیاء اس دنیا میں ہیں وہ سب کے سب اس حضرت انسان کے لیے خدا بند کریم نے بنایا. یہ آج جو آپ کے سر کے اوپر آسمانی چھت ہے، یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ چاند کی روشنی، یہ سورج کی گرمی، یہ تمام چیزوں کو اگر آپ ذرہ برابر غور کر لیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ تمام چیزیں اس حضرت انسان کو فائدہ دینے کے لیے پیدا کی گئی ہیں. یعنی سب کی انتہا آ کر ختم ہو جاتی ہے، سب کی انتہا جو ہے انسانوں پر آ کے ختم ہو جاتی ہے. یعنی انتہا انسان ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنایا، اور ایسا بنایا کہ اعتدال کے ساتھ بنایا. ہر چیز جو خلق کی گئی ایک لمٹ میں خلق کی گئی، اور ایسا نہیں کہ کوئی چیز زیادہ ہو جائے کوئی چیز کم ہو جائے. اور اگر آپ یہ سیلاب یا تمام چیز دیکھتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ انسانوں کی کارستانی ہے، انسانوں کا نتیجہ ہے. ورنہ خدا تو ہمیشہ اچھا چاہتا ہے کہ انسانوں کے حق میں اچھا ہوتا رہے. وہ خالق ہے، ہر چیز کو اس نے اعتدال کے ساتھ خلق کیا. آپ یہی مان لیجئے اگر یہ سورج اعتدال کے ساتھ خلق نہ ہوتا تو 38 ڈگری 40-42 ڈگری میں آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. تھوڑی سی گرمی آ گئی تو انسان واویلا مچانے لگتا ہے کہ بہت گرمی ہوگا. یہی 52-55 ڈگری ہو جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کے جسم سے آپ کے یہ گوشت گل گل کے گرنا شروع ہو جائیں گے. یہ خدا کریم ہے، کتنا بڑا محسن احسان کرنے والا خدا ہے. یعنی ہر خطے ہر قریے کے اعتبار سے ہر چیز کو قائم رکھا. دھوپ ہے تو اتنی ہوگی، سردی ہوگی جتنی ہوگی. یہ سورج زیادہ ہو جاتا
یا چاند کی روشنی زیادہ ہو جاتی تو آپ کیسے سوتے؟ رات آتی ہے تو آدمی آرام کرتا ہے، دن آتا ہے تو آدمی کام کرتا ہے۔ دن کو بنایا کام کرنے کے لیے، رات کو بنایا آرام کرنے کے لیے، اور ہر چیز کا ایک وقت معین کر دیا کہ دیکھو اتنے بجے غروب ہوگا، اتنے بجے طلوع ہوگا، اتنے بجے سورج نکلے گا، اتنے بجے چاند نکلے گا۔ مگر یہ انسان اتنا خطرناک مخلوق ہے کہ اس نے، خدا نے دن کو بنایا تھا کام کے لیے، رات کو بنایا تھا آرام کرنے کے لیے، مگر اس نے بازی مار دی، اس کو پلٹ دیا۔ رات میں کام کرتا ہے، دن میں آرام کرتا ہے۔ اور رسول بلاد بمبئی کو دیکھ لیجئے، وہاں رات ہوتی نہیں۔ خدا بند کریم نے کہا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو لباس قرار دیا کہ سو جاؤ، آرام کر جاؤ۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے معاش تمہارے لیے قرار دیا کہ کام دھندا کرو۔ لیکن یہ رسول بلاد کی یہ کوالٹی ہے، خصوصیت ہے کہ رات بھر کام کرتا، دن میں آرام کرتا ہے۔ خدا نے اچھا بنایا تھا، یہ ہمارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، دعائیں بھی کہتی ہیں کہ بما کسبت ایدی الناس، کا یہ جو کچھ پریشانیاں یہ تمہارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آدمی ذرہ برابر سدھر جاتا تو نہ جلدی بیمار پڑتا، نہ جلدی دوسرے خرافات آتی، نہ معاشرے میں اتنی گراوٹ آتی، نہ معاشرہ اتنے پاتال تک چلا جاتا۔ تو عزیزان گرامی، کتنا اعتدال خداوند کریم ہے، کریم کا ہے کہ آپ نے بہرحال یہ چھوٹے بچے جگنو تو نہیں دیکھے ہیں۔ اگر جو جگنو کے بارے میں جانتے ہیں آپ بتائیے، جو گاؤں کے لوگ ہیں، وہ جگنو کتنا خوبصورت کیڑا، وہ چلا جا رہا ہے لائٹ دیتے ہوئے، روشنی دیتے ہوئے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ کے آنگن میں، آپ کے درخت پہ بیٹھا ہوا ہے، روشنی دے، جگمگاہٹ اس کی دور سے جھلک دے رہی ہے۔ اور اگر خدا بند کریم اسی کیڑے میں اسی روشنی کو بڑھا دیتا، اسی چنگاری کو بڑھا دیتا، تو بتائے جگنو یہ دنیا میں کیا قہر برپا کر دیتا۔ جہاں سے گزرتا وہاں سے آگ لگاتا پھرتا، جس چھپر میں بیٹھتا اس کو آگ سے جلا دیتا۔ وہ خدا کریم کا یعنی وہ اعتدال کے ساتھ پیدا کر دینا، یہ انسانوں کے لیے اچھا ہے، مگر یہ انسان ہے جو اپنی کارستانی سے ان تمام چیزوں کو خراب کرتا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اس ایسے خدا نے جو تمام چیزوں کو اعتدال کے ساتھ اس نے خلق کیا، انسانوں کے لیے بنایا، وہ خدا متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا، اولئک ہم خیر البریہ، وہ جو ہے تمام مخلوقات سے برتر و بالا ہیں، ان کا درجہ تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ ایمان کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں، مومن کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ اب معاملہ عمل صالح کا، یعنی جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل صالح بھی ہونا چاہیے، صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، آدم کو مانتے ہیں، نوح کو مانتے ہیں، شیش کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، جناب ابراہیم کو مانتے ہیں، ائمہ کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، حسن کو مانتے ہیں۔ کام مان لینا یہ کافی نہیں ہے، اگر مانتے ہو تو ان کی بھی مانی جائے، تب یہ عمل میں آ کر شریک ہو جائیں گے، عمل صالح کہلائے گا۔ یعنی خدا کو مانتے ہو تو خدا کی بھی مانی جائے، نوح کو مانتے ہو تو نوح کی بھی مانی جائے، یعنی ایمان رکھ لینا کافی۔ الذین آمنوا، ایمان پہلا درجہ ہے، دوسرا درجہ عمل کا ہے۔ ہوتا کیا ہے عمل، کیوں جس کا ساتھ ہے ایمان کے ساتھ کا، اس لیے کہ جیسے آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں مثلا 15 لاکھ آ گیا، مثلا بولو یہ ایک فکم فاق ہے، کہا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آ گیا۔ آپ جس کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آ گیا، اب آپ یہ بتائیے کیا وہ چین سے بیٹھے گا؟ کبھی اٹھے گا، کبھی بیٹھے گا، کبھی مسکرائے گا، کبھی کوئی مل گیا اسے گلے ملے گا اور ارے کیا کہنا ہے میرے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آ گیا ہے۔ یعنی جہاں 15 لاکھ آ گیا وہاں پہ آدمی کی بے چینی سمجھ میں آتی ہے، اور اگر ہارٹ کا مریض ہے خطرہ یہ کہ ہو سکتا ہے ہارٹ سے نہ مر جائے۔ یعنی آپ کو میں آپ کے سامنے لطیفہ سنا دوں کہ یہ پیسہ بڑی بڑی مصیبت ہے، کہ کسی کی لاٹری لگ گئی، کہا بھائی 1 کروڑ روپیہ فلاں خاتون کا نکل گیا۔ اب شوہر کو معلوم ہو گیا، شوہر نے کہا کہ اگر یہ بیوی کو معلوم ہو گیا میری بیوی ہارٹ کی مریض ہے تو اسے تو یہ پیسہ لے بیتے گا،
اسے تو یہ پیسہ ختم کر دے گا. کہ ایک کام کرتا ہوں, کسی بابا کو پکڑ لیتا ہوں اور بابا سے تذکرہ کرتا ہوں, بابا آ کر بات کرے گا تو شاید معاملہ ہو جائے. اب بابا بہرحال آیا, وہ مداری قسم کا آدمی آیا. آنے کے بعد اس خاتون سے کہا دیکھو گیس کرو, سوچو کہ تمہارا 1 کروڑ روپیہ انعام میں نکل گیا تو تم کیا کرو گی. یعنی سامنے والا ہارٹ کا مریض ہے, شوہر پریشان, اگر کہہ دوں گا تو مر جائے گی. کہا بابا کو پکڑ لیا گیا. بابا آئے, کہا بھائی خاتون یہ سنو کہ اگر اتفاق سے تمہاری لاٹری لگ جائے گی کروڑ کی تو اس سے تمہیں کیا اثر پڑے گا, تم کیا کرو گی. خاتون نے کہا کہ آدھا ہم تمہیں دے دیں گے. کیا کہا؟ خاتون نے کہا ہم آدھا تمہیں دے دیں گے. کہا جیسے آدھے کا سنا تو بابا کو اٹیک آ گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو جانے گرامی مثال دے رہا ہوں, ایسے ہی نہیں ہے. جب 15 لاکھ آ گیا, اب آدمی بے چین ہے, کبھی اٹھ رہا ہے, کبھی بیٹھ رہا ہے, کبھی بارش کے پاس جاتا ہے, کبھی فلاں کے پاس جاتا ہے, کبھی ان کے پاس جاتا ہے. اور آخر میں سامنے والا پوچھ رہا ہے کیا بات ہے تمہارے چہرے پہ جو یہ چمک دکھائی دے رہی ہے, یہ کس چیز کی ہے, کیا بات ہے. دل میں مسکرائے, بڑے آرام سے بیٹھے ہو, خیریت تو ہے. کہا فوراً اگر مخلص دے گا فون کہا ارے کیا کہنا, ابھی کل رات کی بات ہے, میرے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آ گیا. یعنی 15 لاکھ کی محبت کا اثر یہ ہے کہ انسان کے چہرے سے دکھائی دیتا ہے. وہ پیسے کی کوالٹی یہ ہے کہ انسان مسکرانے لگتا ہے. اس پیسے کی کوالٹی یہ ہے کہ تذکرہ اپنے دوستوں سے کرنے لگتا ہے. اس پیسے کی کوالٹی ہے کہ گھر میں پارٹی کرنے لگتا ہے. اس پیسے کی کوالٹی ہے کہ اپنی زبان میں ڈھابے پہ جانے لگتا ہے کہ پیسہ آیا ہے. اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے, اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے, اس کی آنکھوں سے سمجھ میں آ رہا ہے. عزیزان گرامی, پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی ایمان ہے. اگر ایمان دل میں آ جائے تو اب آپ کے اعضاء و جوارح سے جاری ہونا چاہیے, یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھو یہ مومن ہے, اس کے دل میں ایمان آ گیا ہے. اب جب ایمان آئے گا تو اسے مسجد میں آنا ہوگا, اسے نماز پڑھنی ہوگی, اسے زکات دینی ہوگی, اسے صدقہ نکالنا ہوگا. اگر ایمان آ گیا اور یہ تمام چیزیں نہیں آئی تو یہ سمجھ جانا کہ مکمل 15 لاکھ نہیں آئے, مکمل ایمان نہیں آیا ہے. تو جو فرمایا جانے گرامی, ایمان ہے آپ کو ظاہر ہونا چاہیے. ایک معمولی پیسے سے اتنی خوشی کہ ہاتھ پیر سے دکھائی دے رہا ہے. اگر ایمان آ جائے تو اس کا ریئیکشن یہ ہے کہ خود بخود دست آپ کا ہاتھ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں اٹھ جائیں گے, میرے پروردگار تو نے بڑی نعمتوں سے نواز دیا ہے, میں تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہوں. تو اس ایمان کا ریئیکشن یہ ہے کہ آدمی مصلی پر چلا جائے اور نیک کام انجام کی طرح نمازیں پڑھتا رہے. یعنی معلوم ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ جو کہا گیا ایمان کا کہ آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان کے بعد عمل صالح کا مرتبہ ہے. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ہو تو اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ آیا ہم ایمان لائے ہیں یا ہمارے پاس ایمان آیا ہے یا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والی. تو جانے کہ ابھی مثال اگر سمجھ میں آ گئی. اچھا اب یہ کہ عمل صالح کیا ہے, عام طور جو ذہن میں آتا ہے عمل صالح کیا ہے, نماز پڑھنے والا ہو, روزہ رکھنے والا ہو, زکات دینے والا ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بھئی یہی سب عمل صالح ہے. لیکن میں اس سے پہلے کئی مثال دے چکا, پھر سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں. اگر اسے مثال سے سمجھا جائے تو سمجھ میں آئے گا. مثلا ایک آدمی جا رہا تھا تالاب کے کنارے سے, ایک آدمی گزر رہا ہے. تالاب بہت بڑا تالاب ہے, اپنی زبان میں جو یہاں بھیونڈی کا تالاب ہے, کتنا بڑا تالاب, بہت بڑے رقبے میں ہے. ایک آدمی گزر رہا ہے. اب اس تالاب میں ایک آدمی آواز ذرا بچاؤ, میں ڈوب رہا ہوں, میں ڈوب رہا ہوں, ہاتھ پیر مار رہا ہے. یہ بیچارہ اچھا تیراک تھا, اس لیے فوراً اپنی زبان میں اڑی لگا کر چلا گیا, غوطہ لگا کود کے گیا اور جا کر اس بیچارے کو بچایا. بچانے کے بعد تالاب سے اس کو نکال کر لایا. اس کے بعد پھر تھوڑا آگے بڑھا تو ایک اور آدمی چلا رہا تھا.
ایک اور آدمی چلا رہا ہے، کہا بچاؤ بچاؤ مجھے تیرنا نہیں آتا ہے، دیکھ رہا ہے ڈوب رہا ہے، تو پھر یہ بیچارہ دوڑ کر گیا اس آدمی کو بچاتا ہے، پھر کچھ دور آگے بڑھا، پھر دیکھا ایک آدمی ڈوب رہا ہے، کہا پھر یہ آگے بڑھا، پھر اس کو نکال کر لاتا ہے۔ جب یہ 7ویں 8ویں مرتبہ مثلا ہو گیا، اب یہ شخص پریشان ہے، کیا مسئلہ ہے کہ ہر 4 قدم پہ ایک آدمی ڈوب رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے ہر 10 قدم پہ ایک آدمی ڈوب رہا ہے؟ کہ کچھ لوگ کھڑے تھے، پوچھا کیا مسئلہ ہے کہ تھوڑا آگے بڑھتا ہوں تو کوئی ڈوبتا نظر آتا ہے، تھوڑا آگے بڑھتا ہوں تو کوئی ڈوبتا نظر آتا ہے؟ وہاں کے لوگوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ سے کچھ فاصلے پر آگے کی سمت سے ایک پاگل جا رہا ہے، جو دکھائی دیتا ہے اسے تالاب میں پھینک دیتا ہے، اور آپ اس کے پیچھے چل رہے ہو۔ کہ جو دکھائی دیتا ہے اس کو تالاب میں پھینک دیتا ہے۔ کہ یہ بات پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ جلدی سے آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد اس نے پاگل کو باندھ دیا، لے جا کر درخت میں باندھنے کے بعد یہ سلسلہ پھینکنے کا ختم ہو گیا۔ عزیزان گرامی، تو میں آپ کے سامنے عمل صالح کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ عمل صالح یہی ہے کہ جوانی ایسی چیزوں کو انجام دیا جائے جہاں پہ برائی رک جائے، اس کے آگے برائی بڑھنے نہ پائے۔ برائی ختم کرنے کا کام نہیں، بلکہ گروہ کو ختم کرنا کام نہیں ہے، جو برائی ایجاد کر رہا ہے اسے ختم کر دینے کا نام عمل صالح ہے۔ اور یہی کام ظالمین کر رہے تھے، یہی کام دشمنان اسلام کر رہے تھے، آہستہ آہستہ لوگوں کو غرق کر رہے تھے، گمراہی میں ڈبو رہے تھے۔ تمام نبی انبیاء آئے، جناب آدم آئے کا ڈوب رہا ہے اسے نکالا، جناب نوح آئے کا فلاں ڈوب رہا ہے اسے نکالا، 1,24,000 انبیاء۔ موسیٰ آئے وہ ڈوب رہی ہے قوم اسے نکالا، وہ ڈوب رہی ہے قوم اسے نکالا، وہ ڈوب رہی ہے اسے فخر انبیاء اگر قوم ڈوب رہی ہے۔ لیکن جب امام حسین کا آنا ہوا تو امام حسین نے کہا کہ یہ جو مسئلہ کیا ہے کہ قوم بار بار ڈوب رہی ہے، کیا مسئلہ ہے کہ قوم بار بار ڈوب رہی ہے؟ تو امام حسین نے وہ سلسلہ ہی منقطع کر دیا، کہا دیکھو حسین کے بعد اب کوئی ڈبانے والا نہیں بچے گا۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ سے پہلے ایک یزید ہے جو اسلام سے دور کر کے ظلمات کے گمراہی میں ڈھکیل رہا ہے۔ حسین نے آگے بڑھ کر اس پاگل یزید کو ختم کر کے بتا دیا، کہا دیکھو حسین نے ایسا عمل دیا ہے، کہا اسی کو نیک عمل صالح کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی پاگل یزید کو ختم کر کے بتا دیا تاکہ دیکھو یہ عمل صالح ہے۔ عزیزان گرامی، جب امام نے ایسا کارنامہ انجام دیا، آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اعمال بہت سارے ہیں، لیکن اعمال دیکھا جائے تو اصل اعمال یہ ہے کہ ذکر ائمہ کیا جائے۔ سب سے بڑا عمل یہ ہے عمل صالح میں سے ائمہ کا ذکر کیا جائے۔ جب امام نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تو خدا نے اس کا بدلہ دیا۔ ہوتا یہی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے، تو اگر آپ انسان ہیں تو آپ اس کا بدلہ اس کو دیتے ہیں، کم سے کم شکریہ تو اس کا ادا کرتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں دے پائے لیکن دینے کے قابل ہیں، اتنا اپنے اعتبار سے دیتے ہیں، تو عزیزان گرامی تو امام حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ نوح کی نبوت خطرے میں پڑ جاتی، آدم کی نبوت خطرے میں پڑ جاتی، موسیٰ کا کارنامہ وہ عصا کا اجتحام بندانا خطرے میں پڑ جاتا، یعنی کوئی کام نہ پڑتا آتا، یہاں تک کہ فخر انبیاء کی محنت رائگاں ہو جاتی۔ اگر حسین نہ ہوتے تو امام حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ رسول کو کہنا پڑا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یعنی وہ کارنامہ انجام دیا۔ جب اتنا کارنامہ انجام دے دیا تو ظاہر سی بات ہے حسین نے دین خدا کو بچا لیا۔ اگر حسین نہ ہوتے تو خدا کو کوئی پہچاننے والا نہ ہوتا، ہر طرف ظلم و بربریت کا بول بالا ہوتا اور کوئی خدا کا جاننے والا نہ ہوتا، یا اسلام تو ہوتا اس میں اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، قرآن تو ہوتا اس میں قرآن نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، حلال محمدی کو حرام کر دیا جاتا اور حرام محمدی کو حلال کر دیا جاتا۔ امام حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ دین خدا کو بچا لیا۔ اب ہوگا کیا؟ اب خدا اس کا بدلہ دے گا۔ اب خدا جب بدلہ دے گا تو ایسا بدلہ دے گا کہ دیکھو جب ذکر حسین ہوگا تو اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اگر ذکر حسین کرو گے تو اس سے بڑے درجے کا عمل کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ذکر حسین پہ آنسو نکل آئے،
اگر مکھی کے پر کے برابر آنسو نکل آ جائے تو خدا اس کے اوپر جنت آپ کو عطا کرے. اور معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے. حق معرفت ہی. عام طور سے آپ نے دیکھا بہت ساری روایتیں پڑھی کہ ایک مرتبہ آپ نے سلام کیا تو اتنے حج کا ثواب ہے, ایک مرتبہ آنسو نکل آئے تو آپ کو جنت ملے گی, ایک مرتبہ آپ نے یہ کام کر لیا تو اتنے, اگر ایک مرتبہ زیارت کر لیا تو یہ مسئلہ ہے. 1000 حج کے برابر ہے, 1000 عمرے کے برابر ہے, 1000 مثلا نیکیوں کے برابر. اتنی روایتیں بھری پڑی ہیں زائرین امام حسین کے لیے. ایک مرتبہ حسین کو پکار لیا, ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہمارے یہاں کوئی دینے والا تھوڑی ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے, اگر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے, ہم بہت زیادہ جائیں گے, 15 لاکھ دے دیں گے, 10 لاکھ دے دیں گے. لیکن یہ احسان جسے کہا جائے خدا کے دین کو بچانا ہے. جب اتنا بڑا مارکا سر حسین نے کیا, اب وہ خدا ہے, اب وہ پوری اپنی خدائی تو نہیں دے سکتا, ہاں اتنا تو کر سکتا اگر کوئی حسین کو یاد کرے گا تو جنت دے دے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور یہاں پہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ عام طور سے روایت ہے کہ بھئی ایک بار سلام کیا اتنا ثواب, ایک بار ایسا کیا, یہ بات جملے بحق کے معرفت ہی, معرفت کے ساتھ, یعنی امام حسین کی معرفت کے ساتھ. خدا کو پہچانو معرفت کے ساتھ, علی کو پہچانو معرفت کے. معرفت کیا ہے بھائی؟ ایک آدمی سلام پڑھ رہا ہے, اس کو 1 حج کا ثواب ہے. اسی جگہ پہ دوسرا آدمی بھی سلام پڑھ رہا ہے, اسے 100 حج کے برابر ثواب. ایک آدمی دور کھڑا ہوا ہے ہندوستان میں, یہاں سلام کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ, 100 حج کے برابر ثواب ہے. یہیں سے اس کو 1 ہی حج کا ثواب مل گا. یا مثلا بعض عمل ایسے کر رہے ہیں اس کا کم ثواب ہے, کسی کو زیادہ مل رہا ہے. کیا مسئلہ؟ کسی کا زیادہ ثواب ہے, کسی کا کم ثواب ہے. اب روایتیں سن رہی دور سے ایسا کر لیجئے تو یہ اتنا صدقہ دے دیجیے, اتنا ثواب ہے, صدقہ یہاں پہ اتنا ثواب ہے. وہی معرفت کے ساتھ اگر عمل انجام دے گا تو اس کا درجہ بڑا ہے, اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. آپ نے بارہا اس لفظ کو سنا ہوگا کہ معرفت کیا ہے, معرفت کیسے کسے کی چڑیا کا نام معرفت کیا ہے. آپ نے ذاکروں نے سن رکھا ہے, علماء نے سن رکھا ہے کہ ہمیشہ کہتے ہیں معرفت کے ساتھ اگر کوئی حسین کو سلام کرے. اور یاد رکھیے کہ جو بھی امام کا چاہنے والا ہے, امام کو امام علیہ السلام سب کے نام کے ساتھ اسے پہچانتے ہیں. جو زیارت پہ جاتے ہیں جب وہ نکلتا ہے تو ثواب ہے, اور جب زیارت کرنے جاتا ہے تو وہاں پہ جب شریک ہوتا ہے تو باقاعدہ وہ امام اس کو اپنے عرش سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے, اس کے باپ کا نام کیا, پورے شجرے کو دیکھا جاتا ہے. اور جب پہنچتا ہے, جب نکلتا ہے, جب مسجد آنے کا اتنا ثواب ہے, جس نے مسجدوں کو بچایا ہو تو اس کا کتنا ثواب ہوگا. جس نے اسلام کو بچایا ہو تو آج اس کی زیارت پہ آدمی جا رہا ہے, کتنا ثواب ہوگا. قدم قدم پہ ثواب ہے, آہستہ آہستہ قدم رکھ کے چلو, مسجد جا رہے ثواب اتنا ہے, اتنا ثواب ہے. اب وہ جو جا رہا ہے اس کے پاس جو مسجدوں کو بچانے والا ہے, جو دین خدا کو بچانے والا ہے, اب وہ نکلتا ہے یہاں سے, غسل کرتا ہے, نکلتا ہے زیارت کے لیے. اگر فرات میں نہا لیا تو اس کا الگ حساب کتاب ہے. یعنی کوئی گناہ نہیں بچتا جو زندگی میں اس نے انجام دیا ہے, خدا اسے ختم کر دیتا ہے. اور جب وہاں سے پلٹتا ہے تو کوئی گناہ اس کے باقی نہیں رہ سکتے. یہاں تک کی روایتیں ہیں کہ جب تک مر نہیں جاتا تب تک کوئی گناہ اس کے نہیں مانے جاتے, تمام گناہوں خدا, مگر یہ کہ دوبارہ چلا جائے, 3 سال میں چلا جائے, یا یہاں تک کہ مر جائے تب تک. اور جو اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں وہ الگ. عزیزان گرامی, میں نے کہا نا کہ حسین کا مرتبہ کام ایسا امام نے انجام دیا ہے. ایک آدمی آیا امام کے پاس, کہا کہ نماز شب پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھ نہیں پاتا. کہا اچھی بات ہے, قضا پڑھ لیا کر. قضا نہیں, کہا قضا نہیں پڑھ پاتا. کہا اچھی بات ہے, مغربین کی نماز جماعت سے پڑھ لیا کر. کہا مغربین کی جماعت سے نہیں پڑھ پاتا ہوں. یعنی سوچیے آپ, میں امام حسین کا مرتبہ دیکھیے کہ کتنا بلند ترین مرتبہ ہے امام کے زائروں کا, امام کی زیارت پڑھنے والوں کا. کہا کہ میں مغرب کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتا مولا. کہا اچھا رات میں اٹھتا ہے؟ کہاں کبھی اٹھتا ہوں. رات میں اٹھتا ہے تو جب اٹھا کر تو پانی بھی پیتا ہے. کہا پانی بھی پیتا. جب پانی پینے کے بعد ایک مرتبہ
امام حسین کے مزار کی طرف رخ کر کے سلام کر لیا کر، السلام علیک یا ابا عبداللہ، کہ جیسے ہی سلام کرے گا خدا تجھے نماز شب کے برابر والا ثواب دے دے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور ہم کیا، وہاں فرشتوں کی جیسے کہا جائے کہ لہر ہے، ایک مطلب بھیڑ ہے، لگے ہوئے ہیں لوگ زیارت پڑھتے ہوئے امام کے پاس۔ ایک بیچارہ شیعہ چاہنے والا ہے امام حسین کا، کام بڑی چپکے سے میں شام کے علاقے سے کوئی دیکھ نہ لے، کوئی معاویہ کا چاہنے والا دیکھ نہ لے، کوئی ابو سفیان کا، کہا میں کیسے بچتے بچاتے میں کربلا پہنچا اور زیارت کرنے کے لیے جانے والا تھا کہ ایک بہت ہی حسین شخص سامنے آیا، آنے کے بعد کہا کہ ابھی تمہارے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، کہا واپس لٹ آیا، پھر کچھ دیر بعد جانے لگا، کہا ابھی بھی تمہارا وقت نہیں، کہا کیا مسئلہ ہے، میں اتنی دور سے آیا ہوں اور مجھے زیارت کا موقع، اور صبح ہو جائے کہ زیارت کرنے نہیں ملے گی کیونکہ ظالموں کا قبضہ ہے، وہ مجھے مار کے بھگا دیں گے، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ دیکھو، آنے والے نے کہا کہ دیکھو موسیٰ اس وقت آئے ہوئے ہیں زیارت امام حسین کرنے کے لیے، اور ملائکہ جمع ہوئے ہیں امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، تو یہ امام حسین کے زائروں کا مرتبہ ہے، یعنی باقاعدہ کی، یعنی ان کی جو قدم ہے، واقعی جو ان کی جو قدم جب نکلتے ہیں تو ان کے تمام خدا ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جب گناہ معاف ہو گئے تو آنے کے بعد پھر کیے جائیں، یہ کوئی حج کا معاملہ نہیں۔ ایک مرتبہ امام کو دیکھا، چھٹے امام کو دعا کرتے جا رہے ہیں، بار اللہ بار اللہ بار اللہ، غور فرمایا، اس نے غور سے سنا تو امام جو ہے ظاہر امام حسین کے لیے دعا کرتے جا رہے ہیں، تو اس کے دل میں آیا، اور روایتوں میں بھی ہے کہ اگر لوگوں کو اس کا ثواب کا معلوم ہو جائے تو لوگ اپنا حج چھوڑ کر امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے چلے جائیں گے، یعنی واجب چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے ہاں زیارت کرنے چلے جائیں گے۔ جزان گرامی، اسی لیے کسی عالم دین نے کہا کہ ایسا مستحب ہے امام حسین کی محبت، امام حسین کی زیارت، امام حسین کا غم، ایسا مستحب ہے کہ جس کے اندر تمام واجبات چھپے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، تو معرفت کے ساتھ، معرفت کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں، جب غیروں کا کام ہو جاتا ہے، جب ان کا چاہنے والا پہنچتا ہے تو سوچئے کیا مرتبہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، تو معرفت کا مطلب کہ بچوں کو سمجھا دوں کہ کیوں ایسا ہے، کسی کو بھائی 100 حج کا ثواب ہے، کسی کو 10 حج کا ثواب ہے، کسی کو 1 حج کا ثواب ہے۔ معرفت اصل میں دیکھا جائے تو معرفت کہتے اسے ہیں کہ آدمی کتنا محتاج ہے، اس کا کتنا محتاج ہے، کتنی احتیاج اس کی رکھتا ہے۔ مثلا یہ بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کو 2 روپے کی طلب لگی، اگر اسے پیسہ چاہیے، وہ چھوٹا سا بچہ یا یہ چھوٹا سا بچہ مجمع بھرا ہوا ہو، عید والا مجمع ہو، اسے پیسہ چاہیے، عیدی چاہیے، آپ یہ بتائیے کیا وہ عیدی پہلے والے شخص سے لے گا؟ کیا وہ گیٹ پہ بیٹھے ہوئے والے آدمی سے پیسہ مانگے گا؟ کیا وہ مجموعوں کو ہٹاتا ہوا، مجموعوں کو چیرتا ہوا، اگر اس کا باپ بیٹھا ہوا تو وہ باپ کے آغوش میں آ جائے گا، اگر اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے بڑا تو اس کے پاس آ جائے گا، اگر اس کا دادا بیٹھا ہوا ہے تو اتنے مجمع میں کسی کے پاس نہیں جائے گا، جائے گا تو اسی کے پاس جائے گا جس کے بارے میں اسے معلوم ہے، اسے یقین ہے کہ اگر اس پورے مجمع میں کوئی پیسہ مجھے دے سکتا ہے تو وہ بیٹھا ہوا شخص دے سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ بچے کی معرفت اتنی بلند ہے کہ 1000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں مگر پتا ہے کہ دینے والا یہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی امام حسین کا مرتبہ ہے عزیزان گرامی کہ پوری کائنات میں اگر آپ کے کام کو کوئی سلجھا سکتا ہے خدا کے بعد تو صرف امام حسین ہے۔ کہ اس معرفت کے ساتھ اگر کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اب اس ایک سلام کا جواب 100 حج کے برابر ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
یا دوسری مثال، اگر پیاس، آپ دیکھتے ہیں کہ جانور کو پیاس لگ جاتی ہے، پیاسا گرمی کا موسم ہے اور آپ کے پاس ایک بالٹی پانی رکھا ہوا ہے، اب ایک گائے ہے بیچاری پیاسی ہے، ایک بار آتی ہے تو آپ اسے ہٹا دیتے ہیں، دوسری مرتبہ اور شدت سے آتی ہے، کہیں پانی موجود نہیں ہے، آپ کے پاس ایک بالٹی پانی ہے، اس جانور نے پانی کو دیکھ لیا ہے، آپ اسے دھکا مارتے رہیے، آپ اسے ڈھکیلتے رہیے، یہاں سے ڈھکیلیں گے سامنے سے تو دائیں طرف سے آ جائے گی، دائیں سے ڈھکیلیں گے تو بائیں طرف سے، اس طریقے پیچھے سے، یعنی بار بار ڈھکیلتے رہیں گے، وہ گھوم گھوم کر اسی بالٹی کے پاس آئے گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ پورے علاقے میں اگر پانی کہیں مل سکتا ہے زندگی کے لیے تو سب اسی شخص کے پاس مل سکتا ہے۔ تو جب اتنی پیاس ہوگی حسین کی، جب اتنا پیاسا ہوگا حسین کا، اب جب سلام کرے گا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اب خدا اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 100 حج کے 1000 حج لکھتا ہوا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی توجہ فرمائیں، معرفت کیا ہے؟ جب پھنستے کوئی مشکل نہیں، بہت مشکل آئی تو بھاگ کے آتے ہیں، نہیں، ہر مشکل میں امام حسین کے کتنے مجبور ہیں، کتنے محتاج ہیں آپ حسین کے۔ عزیزان گرامی، تو یہ آج جو ہے شب جمعہ ہے، میں نے جملہ کہا کہ ملائکہ آتے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، آ رہے ہیں جا رہے، 70,000 80,000 باقاعدہ مستقل امام کے مزار پہ ہوتے ہیں، زائروں کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، امام کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور آج کی جو شب جمعہ ہے، جہاں انبیاء آتے ہیں، وہیں امام کے اجداد، امام کے جو قریبی، وہ سب جمع ہوتے ہیں۔ باقاعدہ یہ ہے کہ باقاعدہ امام حسین سے ملنے کے لیے جتنے ائمہ ہیں، آج کی رات امام حسین کے مزار کے پاس ہوتے ہیں، آج حسین کے پاس لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، باقاعدہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ امام کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کبھی ذکر کر چکا، ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور مجلسیں پڑھنے جایا کرتے، چونکہ مسائل بچہ نہیں پڑھ پاتے، گاؤں میں چلے گئے، جانے کے بعد کہیں ابھی کوئی مولوی آیا نہیں آیا ہے، کہا حضور ابھی تو کوئی آیا نہیں ہے، کہا تو بس مجھے رکھ لیجئے۔ بہرحال کہا کہ میں تو اکیلا نہیں ہوں، کچھ لوگ آئیں گے، آپ مجلسیں پڑھیے، مجلس پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا تو ہم آپ کو رکھیں گے، ہمیں سمجھ میں رکھیں گے، اگر آپ پسند آئے تو رکھا جائے گا، ورنہ آپ کو کیا ہے خدا حافظ کر دیا جائے گا۔ بہت ہی مشہور اپنے زمانے کے عالم دین، پڑھے لکھے، متقی، پرہیزگار، ان کا ایک دستور تھا، گاؤں گاؤں دیہات دیہات جایا کرتے تھے محرم میں۔ بہرحال شب جمعہ تھی، انہوں نے مجلس پڑھی اور مجلس میں امام حسین کے خلیل جمان علی اکبر کے مصائب کو پڑھا۔ کا مصائب پڑھنے کے بعد انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے یہ مجلس انہیں سمجھ میں نہیں آئی، میرا بیان اسے پسند نہیں آیا، کہ اس سے پہلے کہ سبیرا ہو، سحر ہو اور لوگوں کو میں دیکھوں وہ بھی شرمندہ ہوں، بہتر یہ ہے کہ میں رات کے سناٹے میں ہی چلا جاتا ہوں، نہ ان سے ملوں گا نہ شرمندگی ہوگی۔ کہ کچھ دیر لیٹے رہے اور ایک پہر کے بعد رات کے وہ اٹھ کر چلنے لگے، قریب سحر وہ اٹھ کے جانے لگے۔ اب جب باہر نکل گئے تو دور سے آواز کوئی سنی، کوئی بلا رہا ہے، کا دیکھا وہ جو وہی اس زمانے کا پردھان ہے اس گاؤں کا، وہ دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اے عزیزو، علی اکبر کا مصائب پڑھنے کے بعد یہ آدمی شرمندہ ہو کر یہ عالم دین وہاں سے نکل پسند نہیں آیا، کہ وہ دیکھو دوڑتا ہوا پردھان چلا آ رہا ہے۔ آنے کے بعد کا حضور رک جائیے، کہ کیا مسئلہ ہے؟ ارے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گیا کہ میری مجلس تمہیں پسند نہیں آئی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ وہ رونے لگتا ہے، روتے روتے کہتا ہے کہ آپ جب تک رہیں گے آپ یہی مجلس پڑھیں گے۔ کیا ماجرا ہے؟ کیا واقعہ ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ ہم نے سوچا کہ صبح آپ کو رخصت کر دیں گے، آپ کو خدا حافظ کر دیا جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، ارے رات میں نے شہزادی کو خواب میں دیکھا۔ اب جو خواب میں دیکھا، شہزادی آئی ہے مگر میری طرف چہرہ نہیں کیے ہوئے ہے، میری طرف ان کا رخ نہیں ہے اور بڑی غضبناک ہے۔ میں نے کہا آپ تو میری مادر گرامی ہے، ارے میں تو سید ہوں، آپ کیوں
میرے سامنے چہرہ نہیں کرتی ہیں، آپ تو ہماری دادی ہیں۔ ایک مرتبہ گھوم کر انہوں نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ تجھے مجلس پسند نہیں آئی، ارے وہ میرے بیٹے علی اکبر کا مصائب پڑھ رہا تھا اور تو کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہ حضور آج کے بعد آپ یہی تشریف رکھیے گا، آپ یہی مجلس پڑھیے گا۔ ارے ایک مرتبہ عالم دین سجدے میں چلے گئے اور گریہ کرنا شروع کر دیا کہ اے شہزادی، ارے ایسے بیان کو بھی آپ سنتی ہے؟ ہاں عزیزان گرامی، ارے جناب سیدہ پہ جناب علی اکبر کا مصائب بہت بڑے پہاڑ کی طرح تھا۔ اے عزیزو، یہی شب جمعہ ہے، اسی شب جمعہ میں ارے حرم میں ایک مرتبہ ایک ذاکر امام حسین کے مرکز کے قریب ارے جناب علی اکبر کا مصائب پڑھ رہا تھا۔ اور مصائب کیسا پڑھا؟ ارے اتنا دردناک مصائب، ارے جب جوان بیٹے نے آواز دی اے بابا جان علیکم منی سلام، ارے آپ پر میرا سلام ہو، ارے علی اکبر کی آواز کو سننا تھا۔ ارے حسین تڑپ گئے، اس طریقے سے دوڑنے لگے، ارے کبھی گرتے تھے اور کبھی اڑتے تھے اور علی علی کی آوازیں بلند کرتے تھے۔ اے عزیزو، مصائب ختم ہو گیا، حسین کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی۔ کہتے ہیں یہ ذاکر مصائب ختم کرنے کے بعد ارے جیسے ہی اپنے حجرے میں پہنچا اور حجرے میں آرام کرنے لگا، ارے جیسے ہی سوتا ہے ارے اپنے آقا کو خواب میں دیکھتا ہے۔ ارے حسین گھبرائے ہوئے ارے ذاکر کے خواب میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ذاکر، اے مصائب پڑھنے والے، ارے میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی تو شب جمعہ آنا ارے میرے لال علی اکبر کے مصائب کو نہ پڑھنا۔ ایک مرتبہ یہ گھبرا گیا کہ مولا کوئی مصائب پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہے، ارے کوئی خطا ہو گئی ہے۔ امام نے کہا ارے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، ارے تجھے معلوم نہیں ہے ارے شب جمعہ ارے میری مادر گرامی فاطمہ زہرا ارے مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ ارے جیسے ہی تو نے مصائب پڑھنا شروع کیا، ارے جیسے ہی علی اکبر کے مصائب کو ارے میرے مادر گرامی نے سنا، ارے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ ارے میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی شب جمعہ آنا میرے لال علی اکبر کے مصائب کو نہ پڑھنا۔ ارے میری ماں اس مصائب کو برداشت نہیں کر پاتی اور بے ہوش وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ باراللہ اس مختصر سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں جگہ عنایت فرما۔ باراللہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ باراللہ جو بھی حاضرین مجلس مریض ہیں عابد بیمار کے صدقے میں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ باراللہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو غلاموں میں شمار فرما۔